بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. ہماری دوسری نشست ہے زاد المعاد کے ساتھ. کل ہم نے بات کی تھی اللہ تعالیٰ کی سنت اصطفاء کا مطلب چننا، برگزیدہ کرنا، بہت ساروں میں سے کچھ کو اختیار کر لینا. تو اس کے حوالے سے مضمون آگے بڑھتا ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا. اللہ تعالیٰ پاک ہے اور نہیں قبول فرماتا سوائے پاک کے. اب یہ جو طیب ہے، پاک، یہ کہتے ہیں کہ یہ وصف ہے دین کا، اسلام کا، شریعت کا، عقیدے کا، حلال حرام کا، ہر چیز کے اندر ایک حقیقت بولتی ہے اور وہ یہ ہے طیب، کہ پاکیزہ. ابن قیم کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں آیت آتی ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ، کہ فرشتے آتے ہیں موت کے ایسے لوگوں کے پاس جو طیب ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں، پاکیزہ ہوتے ہیں. تو ان کو فرشتے آ کر کہتے ہیں کہ سلام علیکم، تم سلام کرتے ہیں ان کو فرشتے اور کہتے ہیں آئیے تشریف لائیے جنت کے اندر. مطلب یوں زمین پر چلنے پھرنے والے لوگوں کو جب بلاوا آتا ہے، یہ کیونکہ کہتے ہیں کہ اس پہ نوٹ کرنے کا جو لفظ ہے وہ ہے طیبین، جو پاکیزہ تھے، پاکیزگی پسند تھے. تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے سیرت خیر العباد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے خیر العباد، بندوں میں سے برگزیدہ ترین، بندوں میں سے پاکیزہ ترین. کہتے ہیں کہ جس کو اس کے ساتھ نسبت ہوتی ہے تو دراصل یہ ایک طبیعت کی نسبت ہو جاتی ہے، یہ ایک سوچ کی نسبت ہو جاتی ہے، یہ انسان کی ایک خصلت ہو جاتی ہے کہ جس کے اندر اس کو نیک پاک روحوں کے ساتھ ایک لگاؤ ہو جاتا ہے. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے آپ سے پوچھا کہ ایک آدمی، ایک شخص ہے، وہ کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے لیکن ان کے ساتھ وہ مل نہیں سکتا. مطلب اس کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ وہ ان کے جیسا ہو جائے، ان سے مل گیا ہو، لیکن ان سے محبت ہے، لگاؤ رکھتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء مع من احبہ، کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کی محبت ہوئی، جس کے ساتھ اس کا لگاؤ ہوا، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا، ہم کسی بات سے اتنا خوش نہیں ہوئے جتنا آپ کی اس بات پر خوش ہوئے. اس کے بعد انس رضی اللہ عنہ نے جو اپنے مخاطبین تھے ان کو دیکھ کے دیکھو میرا عمل نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا، نہ ابو بکر والا، نہ عمر والا، لیکن میری محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، ابو بکر کے ساتھ ہے، عمر کے ساتھ ہے. صرف اس وجہ سے میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ مجھے ان کے ساتھ کر دے گا. اب یہ جو ہے شعوری طور پر کسی کے ساتھ ہونا، شعوری طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کو ڈھونڈتا پھرنا، کدھر کو چلے تھے اس مسئلے کے اندر، اس معاملے کے اندر، ان حوالوں سے. مطلب ہر چیز میں یہ جڑا پڑا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو کہتے ہیں کہ جو چیز ہم پیدا کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے یہ پاکیزگی کے حوالے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ریفرنس بنانا. مطلب یہ اب اس مقدمے میں اس پر بہت لمبی بات کرتے ہیں ابن قیم، میں اس میں جو ہے وہ اختصار کر رہا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ستھرائی کے حوالے سے اللہ کو جو اعلیٰ ترین باتیں پسند ہیں اس کا ایک اظہار ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. آپ کے پیش کیے ہوئے نظریات، عقائد، اخلاق، احکام، مسائل وغیرہ وغیرہ، پسند ناپسند، ہر چیز کے اندر
وہ اعلیٰ حقیقت بولتی ہے جو خدا کی پسند ہے انسانوں کے حوالے سے. تو یہ ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اچھا یہ ہم تھوڑی سی ایک جو چیز ہے وہ بات کریں گے. وہ آپ نے دیکھا ہے کہ کسی بھی جب آپ مورلز دیتے ہیں، مورلز ہر تہذیب دیتی ہے، جو مادیت پسند پرست ہو، روحانیت پرست ہو، بدھ کو پوجنے والی ہو، الہ برحق کو پوجنے والی ہو، کچھ کرنے والی ہو، مطلب مورلز، ویلیوز اور سٹینڈرڈز ہر گھر کے اندر جو ہے وہ سٹینڈرڈز چلتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے مطلب کوئی ماں نہیں ہوگی بیٹا یوں نہیں کرتے یوں کرتے ہیں. سنا ہے ماں کیا مطلب ہے؟ بیٹا یوں نہیں کرتے یوں کرتے ہیں. سٹینڈرڈز ہیں نا، سٹینڈرڈز ہیں، ویلیوز ہیں، بیٹا یوں نہیں کرتے. تو ہر گھر کے اندر یوں نہیں کرتے یوں نہیں کرتے. تو اس میں اس دور میں کئی سارے جو علماء تربیت ہیں انہوں نے ایک بہت اہم بات جو ہے وہ لکھی ہے. یہ والدین کے لیے بھی بہت اہم ہے، اساتذہ کے لیے بھی بہت اہم ہے، حتیٰ کہ گھر کے بڑے جو ہوتے ہیں چھوٹوں کو جنہوں نے تھوڑا بہت راستہ دکھانا ہوتا ہے ان کے حوالے سے بھی وہ ہیں. تو وہ علماء تربیت ہی کہتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے اس کی قیمت کیا ہے؟ یوں نہیں کرتے یوں کرتے ہیں. بیٹا پوچھے کہ بھی کیوں نہیں کرتے؟ یوں نہیں بولتے یوں بولتے ہیں. مطلب کون یوں نہیں بولتے، کون نہیں بولتے؟ اصل میں اس لفظ کو تھوڑا سا آپ اینالائز کریں نا. یوں نہیں بولتے، کون نہیں بولتے؟ کوئی ایسا جو لائق اتباع ہے، یہی بات ہے نا. تو لائق اتباع آ گیا نا بیچ میں. کون ہے وہ؟ ہیں کون؟ ہستی کون ہے جو لائق اتباع ہے؟ مطلب کوئی خاص نہیں ہوگا، جو باپ دادا، مطلب یہ جو معاشرے میں لوگ ہیں، کیونکہ ان کی کیا حیثیت ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی یہ اگر اس سوال پر آ جائیں کہ کیوں، وہ کہتا ہے مطلب یوں نہیں کرتے. وہ بچہ پوچھے کیوں، بس اوقات کر بھی لیتے ہیں. تو اس پہ کیا ہوتی ہے؟ نیری دھونس. تمہیں بتایا جو ہے نہیں کرتے، مطلب یہی ہوتے نا، تمہیں بتایا نہیں کرتے، مطلب کو وہ نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں جو ہے ایک چیز ہوتی ہے کہ اب رسول اللہ کو لے گی بیچ میں. یہاں رسول جہاں جہاں ممکن ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نہیں کیا تھا یوں کیا تھا. کہتے ہیں آپ بدل لیجئے تھوڑا سا نا. یہ جو آپ کا بہت ساری چیزیں نا، بیٹا یوں نہیں کرتے یوں نہیں کرتے، یہاں پر کہ بیٹا رسول اللہ نے یوں نہیں کیا تھا یوں کیا تھا. بیٹا رسول اللہ یوں بولتے تھے یوں نہیں بولتے. بیٹا رسول اللہ کو یہ پسند ہوتا تھا یہ پسند نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں رسول اللہ کو شعور کے اندر یوں لے کر آنا ہے. یہ بہت اہم ہے. یہ ایک اتنا بڑا خانہ شاید ہم میں ان سے بھی بہت ساروں نے ویسے خالی چھوڑا ہوا ہو. زاد المعاد بنیادی طور پر سیرت کی ایک ایسی منفرد کتاب ہے. عام طور پر سیرت کی جو کتب ہیں ان میں زیادہ تر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہم واقعات زندگی ہیں وہ دیے ہوتے ہیں، اور وہ بھی زیادہ تر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ایسے بچپن میں جو ہے یہ آپ کے ساتھ معاملات پیش آئے. والدہ فوت ہو گئی، والد پہلے ہی فوت ہو چکا تھا، اتنی عمر ہوئی والدہ فوت ہوئی، پھر چچا کی تعویذ، پھر چچا فوت ہو گئے، اس کے بعد پھر دادا جو ہے دادا کے پاس سے لے گئے، پھر چچا نے پالا، اور اس کے بعد پھر شادی ہو گئی، اس کے بعد پھر نبوت مل گئی. غار حرا کے کچھ واقعات آ جائیں گے، پھر دعوت کے کچھ واقعات، پھر جی ہجرت ہو گئی، پھر غزوہ بدر، پھر غزوہ احد. اس کے اندر سیرت جو ہے وہ نمٹا. لوگ سیرت کی کتابیں جتنے بھی آپ پڑھتے ہیں تو وہ ایسی ہوتی ہیں نا. مطلب زاد المعاد نے ایک کمال، آپ نے دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سکیچ جو ہے وہ لینے کے لیے ایک تو یہی ہے کہ آپ یہ سیرت کی کتابیں پڑھتے ہیں، اور اس کے اندر زیادہ تر جو ہے وہ اس طرح کے خاص واقعات جو ہیں وہ بیان ہوتے ہیں. اچھا، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سکیچ لینے کے لیے پھر احادیث ہیں. آپ کو احادیث بھی بہت بڑا ذخیرہ ہے. اس کے اندر آپ زیادہ تر یہ ایک حیرت کی بات ہے کہ سیرت کی کتب میں بالعموم نہیں ہوتا، اور اگر ایک دو نے کرنے کی کوشش بھی کی، جیسے یہ سیرت النبی خاصی بڑی ایک انسائکلوپیڈیا بنا دیا سید سلمان ندوی صاحب نے. اس میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ اس کا پہلا ایک آدھ حصہ ہی پڑھتے ہیں جس کے اندر واقعات ہوتے ہیں،
اس کے بعد پھر وہ جو بھی ہیں وہ شاید انہوں نے کیا بھی ایسے کہ ان کو بالکل الگ الگ یوں کر دیا کہ اس کے بعد کے اجزاء جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ملنے والے اخلاق بھی، معاملات بھی وغیرہ وغیرہ، وہ سارا کچھ بڑا لمبا اکاؤنٹ ہے، وہ زیادہ تر لوگ پڑھتے بھی نہیں، شاید علم میں بھی نہیں ہوگا، اور عام طور پر سیرت کی کتابوں کے اندر یہ آپ نے محسوس کیا ہوگا، تھوڑا سا مطلب عجیب سا بھی لگتا ہے۔ زاد المعاد کے اندر یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ گوندا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادت کرنا یہ بھی اسی سیرت ہی کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادت کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا پینا، اوڑھنا بچھونا، آنا ملنا، باتیں کرنا، مذاق کرنا، پھر جنگیں کرنا، پھر جہادیاں کرنا، پھر جو ہے خادموں کے ساتھ معاملے کرنا، پھر سیاست کے معاملات، پھر حکومت کے معاملات، مطلب بڑا عجیب انداز میں گوندا ہے ابن قیم نے نا اس کتاب کے اندر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اوور آل زندگی، اور جو اس میں ایک جو خاص بات آپ نوٹ کرتے ہیں زاد المعاد کے اندر، وہ یہ ہے کہ ہدیہ فی کذا، ہدیہ، یہ جو ہدی کا لفظ ہے اس پہ تھوڑی سی یہ کہ جی آپ کا طریقہ، آپ کا طریقہ فلاں چیز میں، آپ کا طریقہ کھانے میں، آپ کا طریقہ چلنے میں، آپ کا طریقہ ملنے میں، آپ کا طریقہ پہننے میں وغیرہ وغیرہ، جہاد کے اندر، اور یہ جو ہے وفود کو جو ہے وہ وفود کا استقبال وغیرہ کرنے میں، تو ہدی کا لفظ جو ہے وہ بار بار آتا ہے، تو ذرا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہدی کا جو لفظ ہے وہ تھوڑا سا ہمارا اس کو ہم بیان کر دیں، کیونکہ اس کتاب کے اندر اس کی تکرار بھی ہے، اور کسی ایک حوالے سے ہمیں ویسی بھی ضرورت ہے کہ اس کو ہم سمجھ لیں۔ یہ خطبہ آپ نے سنا ہوگا، اما بعد، عام طور پر جو آپ کو خطیب خطبہ اما بعد فإن خیر الکلام کلام اللہ، یا کلام اللہ کہتا ہے، کسی کو خیر الحدیث کلام اللہ یہ کہتا ہے، ٹھیک ہے، ایسے کہتا ہے۔ اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اس خطبے کو ایک خطبہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا میں پڑھ رہا تھا، اس میں انہوں نے اس کو بڑے خوبصورت انداز میں تھوڑا سا نا زیادہ پن پوائنٹ کیا ہے، تو کہنے لگے کہ لوگوں دیکھو، انہ لیس الا کلام وحدی، دیکھو دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے کلام اور ایک ہوتی ہے ہدی، ایک ہوتا ہے کلام اور ایک ہوتی ہے ہدی۔ اما الکلام فخیر الکلام کلام اللہ، جہاں تک تو ہے کلام کی بات تو سب سے اعلیٰ کلام اللہ کا کلام ہے۔ وَأَمَّا الْهَدْيُ فَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جہاں تک ہدی کی بات ہے تو سب سے اعلیٰ ہدی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اچھا، کیا مراد ہے اس کا؟ مطلب ایک ہوتا ہے کہ الفاظ کے اندر آپ کو کچھ بتایا جائے، اس کا نام وہ ہے کلام۔ تو اللہ رب العزت کیا کرے گا؟ اللہ کلام کرے گا، ٹھیک ہے، اللہ رب العزت کلام فرمائے گا، اور کلام کے ذریعے سے آپ کو ہدایت دے گا۔ اچھا، ہدی کیا ہے؟ ہدی یہ ہے کہ عملاً کسی چیز کو کر کے دکھا دیے، ہدی یہ ہے، مطلب یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدی کا مطلب عملی طریقہ۔ تو کلام جو ہے جب ڈھلتا ہے عمل کے اندر تو اس کو ہدی کہتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ بہت اہم بات ہے کہ کلام جو اعلیٰ ترین جو بیان ہے باقی چیزوں کا وہ اللہ نے اتارا ہے باقاعدہ قرآن مجید کے اندر، اور اس کا جو اعلیٰ ترین پھر اظہار ہے عمل کے ذریعے سے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کر کے دیا، تو یہ ہے ہدی۔ تو یہاں پر جو ہے وہ ہر چیز کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدی ہی بیان کرتے ہیں۔ اچھا، وہ جو ہے اصطفاء اور پاکیزگی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پاکیزگی کے حوالے سے ریفرنس ماننا، اور اس حوالے سے اپنی طبیعت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک میلان اور ایک لگاؤ پیدا کرنا۔ ایک پوائنٹ اس کے اندر رہ جاتا ہے، اس کو ہم آج پورا کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو خبیث اور طیب ہے، یہ دنیا کو اگر آپ جاننا چاہ رہے ہیں، یا دنیا کی جو سرشت ہے یا نیچر ہے جس جہان کے اندر آپ چند برسوں کے لیے آتے ہیں،
یہ جو ایک وقتی سا جہان ہے جس کو آزمائش گاہ بھی کہا جاتا ہے، ایسا ہی ہے کہ دنیا آزمائش گاہ ہے، کہتے ہیں اس کے اندر جو ہے جو سب سے اہم جاننے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر خبیث اور طیب جو ہے یہ خلط ملت ہیں، اور اس کے اندر آپ کی آزمائش یہ ہے کہ آپ قدم قدم پر خبیث کو رد کرتے چلے جائیں اور طیب کو اختیار کرتے چلے جائیں۔ لیکن کہتے ہیں کہ یہ جگہ جگہ ہوا، ایک ہی گھر کے اندر اللہ رحم کرے ایک پاکیزگی پسند ہوگا اور ایک گندگی پسند ہوگا، ایک ہی شہر کے اندر، ایک ہی محلے کے اندر کافر بھی ہے، مومن بھی ہے، مشرک بھی ہے، فاسق بھی ہے، اور اللہ کا عبادت گزار موحد بندہ وہ بھی وہاں پر جو ہے وہ رہتا ہے۔ تو لیکن امتحان کیا ہے کہ جو ہم نے کہا کہ یہ دنیا آزمائش گاہ ہے، آزمائش ہے ہی اس چیز کے اندر کہ اپنا جو اعلیٰ ترین خالص ترین مادہ آپ کے اندر رکھا گیا ہے اس کو آپ نکھار کر اوپر لے کر آئیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے خطبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اندر بھی ایک چیز ہے، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، ہر انسان کے اندر اللہ نے خیر اور شر دونوں ہی رکھ دیا ہوا ہے اس کی آزمائش کے لیے، اور اس کی کل آزمائش ہے ہی یہ کہ میرے اندر جتنا شر کا مادہ ہے اس سارے کے سارے کو میں نے دبانا اور ختم کرنا اور بے اثر کرنا ہے اور اس کو شکست دینی ہے۔ وہ حسد ہے، وہ بغض ہے، وہ نفرت ہے، وہ عداوت ہے، وہ جھوٹ ہے، وہ بدکاری کی طمع اور خواہش ہے ساری، اور اس کے اندر جتنے اعلیٰ پھول ہیں، کیونکہ اللہ نے خیر بھی رکھی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو جو خیر رکھی ہوئی ہے جس کا بیرونی ریفرنس ہمیں بتایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ تو خیر کا ریفرنس جو ہے نا ایک پورا نمونہ اور نقشہ اور مرکز ہے خیر کا اور اچھائی کا اور بھلائی کا اور پاکیزگی کا، تو وہ باہر ہے، مگر ایک اس کے اندر آپ کے اندر جو ہے نا وہ رکھا ہوا ہے، تو یہ پاکیزگی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس آپ کی نفس کے اندر بھی خیر اور شر دونوں کے مادے جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں اور آپ کی آزمائش کے لیے، اور اس جہان کے اندر بھی خیر اور شر ہے، یہاں شیطانی قوتیں بھی ہیں، یہاں گندے لوگ بھی ہیں، بدکار بھی ہیں، فاسق فاجر بھی ہیں، بدعتی بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، اللہ کے دشمن بھی ہیں، اور اللہ کے دوست اور اللہ کے وفادار اور اللہ کے عبادت گزار اور اطاعت گزار وہ لوگ بھی موجود ہیں۔ اور آپ کا مسلسل امتحان کہ اس کے اندر آپ نے خیر ہی کی جستجو کرتے چلے جانا ہے اور ہر جگہ پر شر کو آپ نے دفع کرتے چلے جانا ہے۔ کہتے ہیں کہ لیکن اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ وہ ابدی جہان ہو۔ ابدی جہان میں کہتے ہیں کہ کیا ہوگا کہ جو ابدی جہان دائمی جو جہان ہے اس کا اگر میں آپ کو ایک لفظ میں تعارف کرواؤں تو وہ یوں ہے کہ اس کے اندر خیر اور شر خلط نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک اس کے اندر دار فیہا خیر لا شر فیہا، ایک جہان ہے اگلے دنیا میں پورا اس کے اندر ذرہ شر نہیں ہے، اس کا نام بہشت ہے۔ اس کے اندر ذرہ شر کوئی کہتے ہیں کہ گند ہے ہی نہیں، کوئی غلاظت ہے ہی نہیں، صاف ستھرا جہان ہے جس کا نام جنت ہے، بہشت ہے۔ اور کہتے ہیں کہ دار لا خیر فیہا کلھا شر، ایک اور جہان ہے ذرہ خیر نہیں ہے، سب کا سب شر ہے، اس کا نام دوزخ ہے۔ اس کا نام جو ہے وہ تو جنتیوں کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وجہ سے کہ پاکیزگی کا رہوالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس جہان میں۔ تو کہتے ہیں کہ یہاں جو اگلے جہان کے اندر یہ دونوں جو ہیں وہ الگ الگ ہو گئے۔ تو اب کہتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا پیچھے واپس آ جاتے ہیں۔ وہ یوں ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو طیب کر لیا، بڑی محنت کی اور پاکیزگی کا پورا ٹھپا لگا لیا اپنے نفس کے اوپر، بالکل صحیح انشاءاللہ پاکیزگی پسندوں میں آ گئے۔ تو کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ پاکیزہ تھے، طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ، بھی تم تھے پاک، تم یہیں پہ پاک تھے تو جاؤ جنتوں کے اندر چلے جاؤ۔ اچھا، اور کچھ لوگ ہیں کہتے ہیں کہ ظاہر ہے جو ناپاک ہیں تو وہ سیدھے جو ہے نا وہ جہنم میں جائیں گے۔
البتہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہتے ہیں کہ یہ سمجھ لو کہ اتنی سی بھی گندگی کے ساتھ جنت میں نہیں تم جا سکتے، اتنی سی بھی گندگی کے ساتھ پاک ہی ہوگا تو جنت میں جائے گا، اتنی سی. لیکن ظاہر ہے کہ بہت سارا کچھ ہوتا بھی ہے. کہتے ہیں اس کا پھر ایک طریقہ ہے، وہ مطلب یا تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر یہ مومن کو مصائب کیوں آتے ہیں، مصائب، تکلیفیں، پریشانیاں، حتیٰ کہ فرمایا کہ کانٹا بھی چبھے تو گناہ، یہ جو گناہ ہے کیا ہے، گندگی کو یہ صفائی ہوتی ہے اس کی مطلب ہے. تو کہتے ہیں یا تو یہ ہو یا ویسے ہی وہ استغفار کر لے. سب سے اعلیٰ ڈٹرجنٹ تو استغفار ہے، سب سے اعلیٰ ڈٹرجنٹ پاکیزگی میں آنے کے لیے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، توبہ بہترین طہارت ہے. تو اس کے ذریعے سے آپ صاف ہو جاتے ہیں. استغفار کر لے، یا ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو اللہ ویسے بھی معاف کر دے اگر انہوں نے شرک نہ کیا ہوگا. اچھا، تو کہتے ہیں کہ اس وجہ سے جب تک پاک نہیں ہوں گے، اور کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو جو یہ ساری چیزیں پاک نہیں کر سکے، مصیبتیں بھی، پریشانیاں بھی، پتہ نہیں کیسے گناہ کیے ہوئے تھے، نہ مصیبتوں سے، نہ تکلیفوں سے، نہ پریشانیوں سے، نہ بیماریوں سے، نہ غربت سے، نہ افلاس سے گناہ نہیں گئے، استغفار پتہ نہیں کیا، یہ استغفار قبول نہیں ہوا، اور کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو نہیں بخشا. کہتے ہیں کہ جنت میں جانے کے قابل بنانے کے لیے ان کے گناہ دوزخ میں جلائے جائیں گے. اس وجہ سے یہ جو موحدین میں سے کچھ نے، اللہ رحم کرے، دوزخ میں جانا ہے تو کیا ہے، کہتے ہیں دراصل ان کو جنت میں جانے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. وہ جنت ہے ہی ایسا جہان، اس میں ناپاک نہیں جائے گا، اس میں پاکیزگی کا جو پورا کورس کرے گا تو وہی جائے گا. اس لیے کہتے ہیں کہ دوزخ میں موحدین کا جانا دراصل جنت میں جانے کی ایک پری ریکوزٹ ہے. وہاں جلائے جائیں گے، جتنے گندگی کے مادے وہ صاف ہو گئے تو آ جاؤ اپنے گھر. تو وہ کیونکہ وہ صاف ہے، وہ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، جو تقی ہوگا وہ اس جنت کے اندر جائے گا. تو آخر میں ابن قیم کہتے ہیں کہ رہ گیا مشرک. تو مشرک خبیث الذات ہے. کہتے ہیں ایک ہے کہ ذات کا آپ صاف ہیں، مومن ذات کا، جتنا بھی مومن گناہ گار ہو، مومن ذات کا پلید نہیں. تو اس وجہ سے اس کے تو اوپر گناہ ہے نا، تو یا تو وہ مطلب ہے استغفار وغیرہ سے دھل جائیں یا پریشانیوں سے دھل جائیں، تو اس کے تو دھل جائیں گے. جو مشرک ہے وہ کیونکہ خبیث الذات ہے، اس کو اوپر سے جتنا مرضی دھو لیں نہیں کرے گا. کہتے ہیں اس کو دوزخ بھی پاک نہیں کرے گی، کیونکہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تھا. اس نے دراصل کسی اور ملت کا اتباع کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت ہی کو اس نے اختیار نہیں کیا تھا. تو اس وجہ سے جو کافر ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جلے گا. تو یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑنا، یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے مقتدا، اپنے لیے پیشوا ماننا، ایک ایک چیز میں رسول اللہ کی ادا کو دیکھنا اور پہچاننا. تو کہتے ہیں پاکیزگی پسندوں کا یہ پورا ایک کورس ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. تو یہ ٹون سیٹ کرتے ہیں پورے مقدمے کے اندر ابن قیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز کی تلاش کرنا، جستجو کرنا، سوچنا، اپنی سوچوں کا محور بنانا، مرکز بنانا، اور پھر ہر معاملے کے اندر باقاعدہ ان سے ایک انسپائریشن لینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. خلق